ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے شاہ نواز بھائی نے شفاعت کو لے کر اور یہود و نصارہ کے عقیدے کو لے کر یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ جو اپنے اعمال کے ذریعے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا جائے گا، اور جو اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں ڈال دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ اور شفاعت کا یا سفارش کا جو مسئلہ ہے وہ جنت میں یا جہنم میں جانے سے پہلے کا ہے۔ یقیناً آپ قرآن کریم کی اگر تلاوت کریں گے تو جنت کا بھی جب ذکر آئے گا یا جہنم کا ذکر آئے گا، خالدین فیہا کا جو استعمال کیا گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے گئے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈال دیے گئے۔ اب یہاں سے نکالنا، پھر جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالنا، جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنا، یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے۔ پچھلے یعنی یہ جو جمعہ گیا اس موقع پر میں نے صاف صفائی کو لے کر ایک موضوع لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، انہی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ویسے میں نے ارادہ کیا تھا شاہ نواز بھائی کی تقریر سننے کے بعد میں کہ سورہ بقرہ کی جو وہ آیت آپ کے سامنے رکھی گئی وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اس آیت کو لے کر مزید آپ کے سامنے کچھ باتوں کو پیش کیا جائے، لیکن پھر کبھی کسی اور موقع پر ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جیسا کہ سورہ مدثر کی میں نے 2 آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ہمارے یہاں پر یعنی اللہ کے دین کے فرائض کی جب کبھی بات آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو ہم صرف 5 چیزوں تک محدود کر لیتے ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یا کلمہ طیب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے کئی احکامات ہیں، اور ان تمام کے تمام احکامات کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں۔ کسی کو مستحب کہتے ہیں، کسی کو غیر مستحب کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے الگ الگ باتوں کے اندر تقسیم کر کے کسی پر عمل کر لیتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے۔ اور جن چیزوں تک ہماری زندگی گھومتے رہتی ہے، ہمیشہ آپ دیکھیے نماز کو لے کر یا روزے کو لے کر یا زکوٰۃ کو لے کر، حج کو لے کر، انہی چیزوں سے متعلق ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے گھومتی رہتی ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر میں ایک خاص حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا المدثر، کپڑوں سے، لباس سے زینت دینے والے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے جسم کو کپڑوں سے، لباس سے زینت دینے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو گندگی سے، غلاظت سے ڈرائیے۔ انہیں یہ بتا دیجئے کہ جس طریقے سے نماز 5 وقت کی مسلمانوں پر فرض ہے، ٹھیک اسی طریقے سے گندگی اور یہ جو غلاظت ہے، بری چیزیں ہیں، ان سے اپنی شخصیت کو پاک رکھے۔ یہ بھی ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ چیزیں بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کپڑا پہننے کے مسئلے میں، یا اپنے جسم کے مسئلے میں، یا اپنے مکانات کے مسئلے میں، یا ماحول کو لے لیجئے، یا سوسائٹی کو لے لیجئے، یا کوئی بھی چیز اپنی زندگی سے یعنی پاکیزگی، طہارت، ان چیزوں کو لے کر یہ تمام کے تمام مسائل میں ہمیں پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نمازوں کا تو ہم اہتمام کرتے ہیں یا پھر دوسری چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے مکان پر نظر ڈالیں، اپنے کپڑوں پر نظر ڈالیں، اپنی شخصیت پر نظر ڈالیں، یا اسی طریقے سے دوسرے مسلمانوں پر نظر ڈالیں، آپ کو یہ ملے گا کہ ہم پاکیزگی کا، طہارت کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ چیز اسلام میں ٹھیک نہیں ہے، اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے، خاص کر میں نے اس جمعے کے موقع پر ایک مسئلہ اٹھایا، جو گوشت کاٹنے والے، جن کو ہم قریشی کہتے ہیں، قصاب، ان پر آپ نظر ڈالیے، یہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے کر آئیں گے
ان کے جسم سے گندی بدبو آتی ہے، یا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے یا سوسائٹی میں کسی سے یہ مل لیتے ہیں یا خریداری کے لیے نکل جاتے ہیں، تو اسی حالت میں گندی بدبو کے ساتھ یہ نکل جاتے ہیں، سامنے والے کو کراہیت محسوس ہوتی ہے، اور اسلام اس چیز سے منع بھی کرتا ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے کسی کے جسم سے، کپڑوں سے پسینے کی بدبو آتی ہے، اور اسی حالت میں یہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے یا پھر اسی طریقے سے دوست و احباب کے ساتھ یا کہیں پر بھی اسی حالت میں چلا جاتا ہے۔ نہ مسلمان اس چیز کو پسند کرتا ہے، نہ غیر مسلمین اس چیز کو پسند کرتے ہیں، نہ ہم خود ان چیزوں کو، یعنی بدبو مسلمان کیا، کوئی بھی انسان آپ لے لیجئے فطرتاً بدبو کو پسند نہیں کرتا۔ وہ پسینے کی بدبو رہے، وہ منہ سے آنے والی بدبو رہے، یا گندگی، ان چیزوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو اسلام اس چیز کی کیسے اجازت دے گا؟ اسلام اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دو چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ دو چیزوں کے ذریعے زیادہ گندی بدبو آتی ہے، لیکن ان چیزوں کو ٹارگٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے جن چیزوں کے ذریعے سے انسان کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل ہذہ الشجرہ، یعنی ثوم اور بصل کو یہاں پر لیا گیا کہ جو اس درخت کی چیزیں کھائے، یعنی لہسن اور پیاز، فلا یقربن مسجدنا، وہ خبردار ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اسے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ بتا دیا۔ جیسے میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بتائی کہ جو قصاب حضرات ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو تشریف لے کر آ جاتے ہیں۔ امام کے لیے ضروری ہے، مصلیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں یہ سمجھائے کہ مسجد کو آنے سے پہلے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جیسے جمعے کے بارے میں یہ آتا ہے فَاغْتَسِلُوا یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن تم غسل کر لیا کرو، ویسے ہر روز مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غسل کرے، اپنے جسم کی پاکیزگی، کپڑے کی پاکیزگی، اپنی شخصیت کی پاکیزگی، اس کا خاص خیال رکھے کہ اپنی شخصیت سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تم غسل کرو جمعے کی نماز کے لیے، اور پھر جب نماز کے لیے آؤ تو وضو کا اہتمام کرو۔ تو یہ کس لیے ہے؟ خاص یہ تعلیم، یہ تربیت ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ ہم پاکیزگی کا خیال رکھیں، اپنی شخصیت سے کسی کو تکلیف ہونے نہ دے۔ یہاں پر دیکھیے سورہ مدثر میں جو فرمایا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی آپ نے اپنے جسم کو کپڑوں کے ذریعے، لباس کے ذریعے زینت دے لی ہے، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اٹھیے اور لوگوں کو اس گندگی، اس غلاظت سے آپ لوگوں کو ڈرائیے، انہیں یہ سمجھائیے کہ پسینے کی بدبو، غلاظت، گندگی یہ بے شمار قسم کی بیماریوں کو پیدا کرتی ہے، اور ان بیماریوں کے ذریعے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ بیماریوں کا ایک ذریعہ ہے، اسی لیے فرمایا قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی عظمت بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ یہ حکم ہے آپ کو، جس طریقے سے نماز کے لیے حکم دیا گیا، یہ حکم آپ کو دیا جا رہا ہے۔ یعنی اب ہمارے یہاں پر متقی، گندے قسم کے کپڑے پہنا ہوا ایک شخص، جس کے ہاتھ میں موٹے موٹے دانے والی تسبیح رکھے، جس کے جسم پر میلے کپڑے رکھے، جس کے بال رسی کے جیسے پسینے کی وجہ سے کئی مہینوں سے، سالوں سے جو پانی نہیں نہاتا، جس کی وجہ سے اس کے بال گندے ہو جائیں، پیر میں گندی چپل یا چپل نہ رکھے، ہاتھ میں ایک گندا عصا رکھے یا ایک عجیب قسم کی کوئی لکڑی رکھے، اس کو ہم متقی تسلیم کر لیتے ہیں۔ اسلام ان تمام چیزوں کو نہیں مانتا، اسلام اس کو شیاطین کہتا ہے۔ یہ کردار شیاطین کا کردار ہے۔ یہ راستہ یہود و نصارہ نے ترک دنیا اختیار کر کے یہ راستہ اختیار کر لیا، اور قرآن میں صاف منع کر دیا گیا کہ تم ترک دنیا اختیار نہیں کر سکتے، تمہیں دنیا میں رہنا ہے،
صاف ستھرا رہنا ہے. جو یہود و نصارہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا آپ سے پہلے ان کے گھروں کے اندر، گھروں کے باہر یعنی کیچڑ جمع رہتا، یہ کیچڑ کو کھندل کر کیچڑ میں اپنے جسم کو گندا کر کے چرچ کو جانا نیکی کا کام تصور کرتے، یا گندگی کے اندر رہ کر اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا، کئی مہینوں کئی سال کسی غفا کے اندر یا جنگلوں کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لینا، منہ سے گندی بدبو آنا، پسینے کی بدبو آنا، اس چیز کو انہوں نے تقوی کا ذریعہ سمجھ لیا تھا. لیکن صاف فرما دیا کہ اے مسلمانوں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی. اے نبی آپ کو کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی گندگی اور غلاظت سے آپ کو ہجرت کرنی ہے. اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھنا ہے. اپنی امت کو آپ کو یہی تعلیم دینا ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو آپ نے فرمائی وہ یہ کہ مجھے یعنی خوشبو سے مجھے محبت ہے، یا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. یہ جو باتیں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملیں گی یہ اسی سے متعلق ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھے. اب یہ تو چند مسائل تھے. اب اس کے بعد میں آپ اپنے آپ کو یا ہم اپنی شخصیات کو اپنے گھروں میں لے کر چلے جائیں. گھر پر گھر کے مسئلے میں ہم کوئی توجہ نہیں دیتے. آج کے اس دور میں چھوٹے چھوٹے گھر بنا لینا، نہ اس میں روشن دانی ہونا، نہ گھر میں ہوا داخل ہونا، نہ گھر میں سورج کی روشنی آنا، صاف ستھری ہوا گھر میں داخل ہونا، یہ تمام کی تمام چیزوں کو ہم ضروری نہیں سمجھتے. اور اسی کے ذریعے آپ دیکھیے یعنی 40 سال 45 سال ہی کے اندر ہم کئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے نہ اسلام نے اس چیز کو پسند کیا. گھر بنانے سے پہلے یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ گھر بڑا ہو، اس میں جھاڑ ہو، اس کے اندر روشن دانی ہو، ہوا آئے اور آسانی سے باہر چلی جائے، بند گھر نہ رکھے، اور گھر کے اندر پاکیزگی کا خاص خیال رکھے. کپڑے کہاں پر رہنے چاہیے، گندگی یعنی کچرا کہاں پر ڈالا جائے، کچرے کو گھر سے دور رکھا جائے، اور میلے کپڑے گندگی گھر کے اندر نہ رکھی جائے. نہ مسلمان عورتیں اس بات کا خیال کرتی ہیں، نہ مسلمان مرد اس بات کا خیال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں کیڑے، مچھر، مکھی، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور اسی کے ذریعے آپ یہ دیکھیے کہ ہماری صحت خراب ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ غیر صحت مند ماحول سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے، ہمیں پرہیز کرنا ہے. گھر کا ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے. گھر کے اندر کچرا جمع نہیں ہونے دینا چاہیے. گھر سے دور کچرا ہونا چاہیے. گھر سے دور بیت الخلا ہونا چاہیے. بیت الخلا کی وقت پر صاف صفائی ہونی چاہیے. میلے کپڑوں کی ایک جگہ ہونی چاہیے. زیادہ دن میلے کپڑوں کو نہیں دینے چاہیے. فوراً اس کی صفائی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا مسلمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. جب ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو ہماری صحت برقرار رہے گی، ہم صحت مند زندگی گزار سکیں گے. آج ہماری صحت کے جو مسائل ہیں، چھوٹے موٹے گھر بنا لینا، گھر کے اندر گندگی رکھنا، اور اس کے بعد میں دواخانوں کے چکر کاٹنا، دوائیوں پر اور دواخانوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنا، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ کو کم عمر میں بیمار کر دے، آپ کی صحت کو خراب کر دے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اوپر فرض ہے کہ اولاد کے مسئلے میں ان کی صحت کا خیال رکھنا. اور نوجوانوں کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ کھانے پینے کے مسئلے میں غیر صحت مند غذاؤں سے اجتناب کرے، یہ پرہیز کرے. اور غیر صحت مند ماحول، دوستوں سے بھی یہ اجتناب کرے. اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے صحت مند غذاؤں کو استعمال کرے، ورزش کرے، جم جائیں. یہ ساری چیزیں اسلام نے آپ کے اوپر فرض کی ہے. جس طریقے سے نمازوں کو فرض کیا ہے، یہ ساری چیزیں نوجوانوں کے اوپر،
مسلم مردوں کے اوپر، مسلم عورتوں کے اوپر یہ ساری چیزیں فرض کی گئی ہیں۔ ہماری عورتوں کو آپ دیکھیں گے، خاص کر میری بات کا برا مت مانیے، زیادہ موٹی عورتیں ہماری عورتیں آج ملیں گی۔ وہ اس لیے کہ رات کو دیر تک جاگنا، صبح کو دیر تک سونا، کام کاج کے لیے نوکرانیوں کو بلانا، اور اس کے بعد میں کم ہی عمر میں موٹاپے کا شکار ہو جانا، اور اس کے بعد میں پھر پریشان ہونا، دواخانوں کے چکر کاٹنا، ورزش کرنے کے لیے۔ ورزش اچھی چیز ہے، عورتوں کو بھی کرنا چاہیے، اسی لیے تو بڑے میدان میں جاگنگ کے لیے، چہل قدمی کے لیے میں نے ہی اس کام کو اسٹارٹ کروایا ہے عورتوں کے لیے۔ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 سال پہلے بڑے میدان میں عورتوں کے چہل قدمی کے لیے اس مہم کا آغاز کرنے والا میں ہی تھا، جبکہ کچھ نوجوان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناممکن بات ہے کہ بارکس میں عورتیں گھروں کے باہر نکلے اور چہل قدمی کرے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ ناممکن سے صرف نون اور الف کو نکال دیا جائے تو کیا بچتا ہے؟ ممکن بچتا ہے۔ ہر کام کا ہم آغاز کریں گے، ایک قدم آگے بڑھائیں گے، ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، عورتیں اس طریقے سے اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں رکھتی ہیں۔ اگر یہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، وقت پر جاگیں، اور گھر میں یعنی کام کاج کی ساری ذمہ داری عورتوں کو نوکرانیوں کو باہر کر کے اگر یہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیں تو یقین مانیے یہ ان کی صحت کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ باہر والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھ پر نظر ڈالیے، کام کے مسئلے میں یعنی وقت پر دکان کو جانا، دکان پہ کام کاج کرنا، کوئی دواخانہ جانا، کہیں پر جانا، کوئی بیماری ہے، ساری چیزوں سے میری شخصیت تو الحمدللہ آج تک بھی پاک ہے، کیونکہ بچپن سے ہی کاروبار، کھیل کود، کاروبار، وقت پر کام کرنے کی عادت ہے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، ان چیزوں کی پابندی کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ چلیے اب اس کے بعد میں ایک بڑی غلطی، لا علمی کی وجہ سے کوئی جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا ہے، لا علمی کی وجہ سے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جانور پالنے کا ہمیں بڑا شوق ہے، اب جانور پال تو لیتے ہیں، جانور کے ذریعے ہمارے اپنے خود رشتہ دار جانور پالتے ہیں، جانور کی گندگی کو کیا کریں؟ کسی کے گھر کے سامنے، کسی کے یہ جو گندگی جانور کی رہتی ہے، اس کے ذریعے مچھر پیدا ہوں گے، جانور پیدا ہوں گے، مچھر پیدا ہوں گے، ملیریا ہوگا، ڈینگو ہوگا، دوسری بیماریاں۔ اس کے ذمہ دار کون بنیں گے؟ کسی کا بچہ بیمار پڑ جائے، کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ جانور آپ پالیں، آپ کو جانور پالنے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن صاف صفائی کا خیال کرنا یہ آپ پر فرض ہے۔ دوسروں کی صحت کو آپ خراب نہیں کر سکتے، یا پھر آپ کے مکان میں کوئی جانور مر جائے تو اس جانور کو لے جا کر کسی کے مکان کے سامنے، کسی کی گلی میں پھینک دینا، اس کے جسم سے جو تعفن پیدا ہوتا ہے، جو بدبو پیدا ہوتی ہے، جو ماحول خراب ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کس پر ہے آپ بتائیے؟ اس کی ذمہ داری ہم پر آتی ہے۔ ہم جانور پالے، کسی کا جانور مر جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی تعلیمات نہیں دی۔ آدم کے بیٹے نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا، پریشان ہوا کہ لاش ہے اور اس کے اندر سے تعفن پیدا ہوگا، بدبو پیدا ہوگی، کیا کروں؟ تو اللہ نے ایک کوے کو روانہ کیا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ، یعنی ایک کوے کو روانہ کیا تاکہ وہ کوا آدم کے بیٹے کو سکھائے کہ نعش کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس نے ایک کوے کو گڑھا کر کے زمین کے اندر دفنایا، اس نے دیکھ لیا کہ نعش کے ساتھ، لاش کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ تعلیم ملتی ہے، جانور مر جائے یا گھر میں رہنے والے چوہا ہیں یا دوسرے جانور ہیں، ان کو ہم مار تو دیتے ہیں، لے کر کسی کے مکان کے سامنے گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ کیا یہ کوئی ٹھیک صحیح کام ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ گڑھا کیا جائے، اس کو دفن کر دیا جائے، اس کا تعفن، اس کی بدبو لوگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہر ایک کی صحت کا خیال رکھے،
ماحول کو گندا ہونے ہرگز نہ دے. جب ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو ہم ایک دوسرے کا خیال کرنے والے رہیں گے. اب مسجد کو اگر کوئی نماز پڑھ کر وضو کر کے نہ آئے, امام صاحب کو اس بات کا پتہ چل جائے تو وہ تو یعنی اس کی خیر یعنی اس کے بارے میں اتنی باتیں کہے گا, اس کو برا بھلا کہے گا, اسے نماز دوبارہ دہرانے کے لیے کہے گا کہ تیری نماز ادا نہیں ہوئی. اب آپ ذرا دیکھیے, کوئی امام, کوئی مسجد کا خطیب ان چیزوں, یہ ذمہ داریوں کو کبھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی گلی کے اندر, کسی سوسائٹی میں, پڑوس کے اندر, جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پر خاص اس طریقے یعنی پاکیزگی, طہارت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس پر کبھی زور دیا جاتا ہے؟ زور ہرگز نہیں دیا جاتا ہے. تو اس پر زیادہ زور ہمیں دینا چاہیے. ایک بات مجھے یاد آئی, ہمارے ملک میں انگریز تھے اور انگریز کسی کمشنر نے کچھ امراء کو ایک میٹنگ کے لیے طلب کیا, اور میٹنگ ہونے کے بعد میں ایک افغانی پٹھان نے ان سے کہا کہ اے انگریز, تم آدمی تو بڑے بہترین ہو, بہت پسند آئے, لیکن ایک چیز کی کمی تمہارے اندر ہے. اگر تم مسلمان ہوتے تو بڑے بہترین انسان ہوتے, اور اگر تم کافر رہ کر, انگریز رہ کر مر جاؤ گے تو مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جہنم میں جاؤ گے, گندے ماحول میں رہو گے, آگ میں ڈالے جاؤ گے, کھانے پینے کے لیے خون پیپ گندی چیزیں تمہیں دی جائیں گی, لہٰذا اگر تم مسلمان ہو جاتے تو بڑی بہترین بات ہوتی. تو اس انگریز نے بڑا بہترین جواب خان صاحب کو دیا. کہا کہ خان صاحب, آپ کی بات بڑی یعنی بھلی تو معلوم ہوتی ہے, لیکن شاید آپ ہم انگریزوں سے واقف نہیں ہے. ہم انگریز اگر جہنم کے اندر بھی ڈال دیے جائیں, گندے ماحول میں بھی, ہماری عادت ہے کہ ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں اس جگہ کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں. تو ہم جہنم میں جا کے بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. ہمارا اجتماعی طور پر ہماری قوم کا یہ کردار ہے, تو ہم جہنم کو جا کر صاف صفائی کر کے, پاکیزہ کر کے اسے جنت کے اندر تبدیل کر لیں گے. ہمیں اس بات کی امید ہے. لیکن تم مسلمان لوگ جنت میں اگر ڈالے بھی جاؤ گے, پسینے کی گندی بدبو تمہارے جسموں سے آئے گی, تمہارے کپڑے گندے رہیں گے, تمہارے بال گندے رہیں گے, پان کھاؤ گے کہیں پر بھی تھوک ڈالو گے, اور تھوکنے کے مسئلے میں یہ نہیں سوچو گے کہ اس کے اندر کتنے جراثیم ہیں, اگر اسے نگل لیا جائے, یہ معدے میں چلا جائے تو معدے کی تیزابی اس کے جراثیم کو مار دیتی ہے. تم یہ نہیں سوچو گے گٹکا کھاؤ گے, کسی کی دیوار پر پورا پلاسٹر کر دو گے, یہ نہیں سوچو گے کہ اس سے بیماری ہوتی ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی مر جاتا ہے, کسی کی صحت خراب ہوتی ہے, اس سے تم کو لینا دینا کیا؟ جنت میں اللہ اگر تم جاؤ گے بھی تو جنت کو بھی تم جہنم کے اندر تبدیل کرنے والے ہو, مجھے یہ پتا ہے. آپ بتائیے یہ بات صادق مسلمانوں پر آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ نماز سے پہلے اتنی پاکیزگی کی تعلیم دی گئی ہے, مسلمانوں کو اتنا پاک رہنے, پاکیزگی کی تعلیم دی گئی, اس کے باوجود نماز پڑھانے والا امام خود مسجد میں نماز پڑھانے سے پہلے زردے کا پان کھاتا ہے یا گٹکا کھاتا ہے, اپنی زبان اپنے منہ کو صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے جانے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ یعنی سخت نہ ہوتا تو ہر 5 وقت کی نماز کے ساتھ یا وضو کے ساتھ میں مسواک کو فرض کر دیتا. یہ مسواک کو فرض اس لیے کرنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ منہ کی گندگی, منہ کی بدبو سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے. اب اس کے بدل میں آپ برش آ چکا ہے یا دوسرے جو معجون آ چکے ہیں, آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کو اسی 1400 سال پہلے لے جانا نہیں چاہتا. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ تعلیمات اسلام کی کیا ہے. اب اس کو لینے کے بعد میں آخری مسئلہ جو آپ کے سامنے اٹھانا ہے, بقر عید کا مسئلہ, عید الاضحیٰ کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے. اب جانور کی قربانی ہم دیں گے, جانور کی قربانی دینے کے بعد میں ہر گھر الا ماشاءاللہ, بعض مکانات بڑے ہیں
اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں تو یعنی زیادہ احادیث کے مسئلے میں بھی کبھی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بات ذری سی ٹھیک لگ رہی ہے اس لیے آپ کے سامنے. یعنی انسان کے خوش قسمت خوش بختی کی علامت یہ بتائی گئی بڑا مکان، بدبختی کی علامت چھوٹا مکان، خوش بختی کی علامت اچھی سواری، خوش بختی کی علامت اچھا پڑوسی، خوش بختی کی علامت اچھی سواری، بدبختی کی علامت برا پڑوسی، بری سواری، چھوٹا مکان، نافرمان بیوی. تو یعنی یہاں پر بڑے مکان کو لے لیجئے. اب اس کے بعد میں دیکھیے قربانی دیں گے، قربانی کے جانور کا خون، روڈوں پر، راستے میں گندگی، راستے میں روڈوں پر کئی دنوں تک اس کے اندر مکھیاں پیدا ہو جائے، گندگی پیدا ہو جائے. لوگوں کے اپنے مکان کو تو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، دوسروں کے مکانات کے قریب لے جا کر رات کے اندھیرے میں چپکے سے کوئی نہ دیکھے ایسے وقت میں وہ غیر مسلم کا محلہ ہے وہاں پر یا ایسی جگہ پر یا مین روڈ پر، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. اگر یہ بھی ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے اس کا حساب و کتاب لیں گے. قرآن دیکھیے، قرآن نے جو فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُم. تمہاری قربانی کے جانور کا اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے. تقوی کیا ہے؟ دوسروں کو گندگی سے بچانا، ماحول کو گندا کرنے سے بچانا، پاک صفائی ان چیزوں کا خیال کرنا، یہ چیز تقوی ہے. تو اللہ کو آپ قربانی دے کر سوسائٹی کو تکلیف دیں گے تو یہ تکلیف اللہ کو دینا ہے، یعنی بندوں کو جو تکلیف دینا. اسی لیے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ آپ کا اللہ کا ہاتھ آسمان سے آ کر آپ سے قرض حسنا لے گا. کسی مجبور بندے کے ہاتھ میں پیسہ رکھنا یہ قرض حسن، یہ اللہ کی قبولیت کا ذریعہ ہے. تو سوسائٹی کو گندا کرنا، انسانوں کو تکلیف دینا، یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے. اور یہی حقوق العباد ہے، اور اس حقوق العباد کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جانے والا ہے. تو اس چیز کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے. جب ہم اس چیز کا آنے والی اس بقرعید عید الاضحیٰ کے موقع پر خیال رکھیں گے، نہ صرف خیال رکھنا ہے بلکہ وہ بات بلغوا انی ولو آیا. اب اس کے لیے ٹیم بنائیے آپ لوگ. میں صرف یہاں پر کہوں گا تو مجھے اس بات کا پتا ہے کہ بات ایک آدھے گھنٹے کے اندر دفن ہو جائے گی، سارے لوگ بھول جائیں گے. یعنی اب آپ لوگوں کو اپنے سے ملنے والوں تک اس بات کو پہنچانا ہے اور انہیں اس بات کی تاکید کرنا ہے کہ اس سال اس بار ہم قربانی دیں گے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. گندگی جو نکلے گی اسے بڑے بڑے کوروں میں بندھیں گے یا ہم آٹو چھوڑیں گے. تو ہمارا ارادہ ہے اس سال آٹو چھوڑنے کا، 5 یا 10 یا 6 یا 4 جو بھی آٹو چھوڑیں گے وہ آپ کے مکان پر آئیں گے، لے کر چلے جائیں گے. چمڑے لینے والے، چرمے قربانی لینے والے تو بہت آتے ہیں، لیکن اب اس کام کا بھی آغاز کریں گے انشاءاللہ. چرمے قربانی نہیں چاہیے، گندگی چاہیے. یہی کام اللہ کے نبی نے کیا ہے، یہی کام دین ہے. لوگوں کی جان مال، ان کی ہر چیز کی حفاظت کرنا، ان کی صحت کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فرض ہے. ایک پھر بات یاد آئی، تھوڑا سا مسئلہ اٹھا دوں گا. بڑی مسجد میں نکاح ہو جائے، خاص کر نوجوانوں سے گزارش ہے، نکاح کے بعد میں اب تو باجا وغیرہ کم ہو چکا، لیکن وہ گاڑیوں پر پٹاخے پھوڑتے ہوئے جانا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی غیر قرآنی عمل ہے، یہ بھی غیر اسلامی عمل ہے. دیکھیے سورہ لقمان آپ اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. آواز کو دھیمی رکھو، آوازوں میں سب سے زیادہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. ساؤنڈ پولیوشن، جو بھی آواز 80 ڈیسیبل سے آگے چلی جاتی ہے وہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہاں پر اللہ نے گدھے کی آواز کو معیار بنایا ہے، وہ اس لیے کہ گدھے کی آواز 80 ڈیسیبل سے آگے
چلی جاتی ہے. یہ اللہ کا مقصد یہاں پر بتانے کا یہ نہیں کہ گدھے کی آواز مجھے پسند نہیں ہے، آواز اللہ ہی نے گدھے کی بنائی. یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ آواز، اس کے لیے میں بہت آگے نکل جاتا ہوں، وہ اذان کی آواز رکھے، بیان کی آواز رکھے، جمعے کے خطبے کی آواز رکھے، یا بھجن کی آواز رکھے، یا اپنے مکان میں آپ گانے لگا کر سنے، یا آپ گاڑی پر شادی نکاح کے بعد میں دوست نوشہ کو لے کر نکلتے ہیں، پٹاخے لگاتے ہیں یا ہارن بجاتے ہیں، راستے تمام، یہ تمام کی تمام آواز جو ہے 80 ڈیسیبل سے آگے چلی جاتی ہے. اس آواز کے بعد میں کوئی مر جائے، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کسی کی صحت خراب ہو جائے، تو پھر وہ سورہ مائدہ کی آیت لیجئے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی بے گناہ انسان کا قتل کر دیا، وہ نہ زمین پہ فساد کرتا تھا، نہ اس نے کسی کا قتل کیا، اس نے کسی بے گناہ انسان کا قتل کر دیا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. دنیا کے اندر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، گوگل پر سرچ کرے، جنگوں کے ذریعے پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے لوگ دنیا کے اندر مچھروں کے ذریعے مرے گئے. اور مچھر کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ گندا پانی کہیں پر جمع ہو جائے، گندگی زیادہ رکھے، ہم ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں بتائیے. تو جنگوں میں جتنے لوگ آج تک مرے ہیں، ان سے زیادہ نقصان مچھروں نے کیا ہے. اب ہم کوئی مہم نہیں چلاتے ملیریا سے چھٹکارے کے لیے، پھر انگریزوں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، ہمارے ہندو بھائیوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ بت پرستی کرتے ہیں، عیسیٰ پرستی کرتے ہیں، مریم پرستی کرتے ہیں، عزیر پرستی کرتے ہیں، صلیب پرست بنے ہوئے ہیں. یہ اللہ کو ناپسند کام ہے. آپ ذرا دیکھیے، جب کبھی بھی یعنی یہ بارش کا موسم آتا ہے، آپ کی بستی کو ہرا بھرا کرنے کے لیے جھاڑ لگاتے ہوئے، درخت لگاتے ہوئے آپ کو کون ملیں گے؟ کیوں لگاتے ہیں؟ ان کو کیا لینا دینا ہے آپ کی سوسائٹی سے؟ آپ کی سوسائٹی میں درخت لگاتے ہوئے، کہیں پر گندگی اٹھاتے ہوئے، کہیں